تمام چیزیں سکھا دیں جو آپ اپنے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں. اچھی باڈی لینگویج دکھا کر آپ پہلا اچھا امپریشن کیسے جما سکتے ہیں, اچھی پبلک اسپیکنگ کا امپریشن کیسے جما سکتے ہیں, آپ اچھے انٹرویو کیسے دے سکتے ہیں. مگر انہی چیزوں کو اگر میں اپلائی کروں اور میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے سامنے جو آپ کا اسپیکر موجود ہے, جس شخص سے بھی آپ بات کر رہے ہیں, اس کو سمجھنے میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کون سے نیگیٹو ایسے کیوز ہیں جن کو آپ کوشش کریں کہ جب بھی وہ آپ کو ملے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیزیں اوائڈ کرنی ہے, آپ کو ٹاپک چینج کرنا ہے. اگلا شخص آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بات کرنے کے لیے. وہ کیا چیزیں؟ اب اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ بات کرتے کرتے ایسے کر لیں, کراس کر دیں ہاتھ, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ محتاط ہو گیا ہے, وہ آپ سے کھل کر نہیں بات کر رہا, وہ آپ سے کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا. تو یا تو آپ زیادہ ایگریسو ہو رہے ہیں یا وہ آپ سے ڈرا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو کمفرٹ لیول میں لے کر آئیں جس سے وہ ہاتھ کھول کر آپ سے بات کریں. دوسری چیز, اس کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ. آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات میں دلچسپی نہیں لے رہا. ہو سکتا ہے آپ کا ٹاپک بہت بورنگ ہو سکتا ہے آپ کا جو ٹاپک ہو وہ اس کے مطلب کا ہی نہ ہو. تو یا تو ٹاپک چینج کریں یا اس اپنی بات میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ جیب سے نکال کے موبائل پہ رکھ دیں, موبائل پہ بات کر رہا ہے, میسیجز کر رہا ہے. اس کا بھی یہ مطلب ہے. یا کی چین سے کھیل رہا ہے, کسی چیز سے کھیلنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آپ کے موضوع میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور یا تو آپ موضوع تبدیل کر دیں یا پھر موضوع کو اتنا دلچسپ بنا دیں کہ وہ آپ کی بات میں دلچسپی لینا شروع کر دیں. تو یہ کچھ ایسی بیسک چیزیں ہیں جن کا آپ اگر خیال رکھیں گے کسی سے بات کرتے ہوئے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کہ اس کی باڈی لینگویج کے کیوز کیا ہیں اور ان کیوز سے آپ کو اپنی کمیونیکیشن کیسے امپروو کرنی ہے. اگر وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, کھیل رہا ہے, موبائل سے کھیل رہا ہے, میسیجز کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یا تو آپ کو موضوع تبدیل کر دینا چاہیے یا اس کو بولنے کا موقع دینا چاہیے یا اپنا موضوع مزید دلچسپ بنا دینا چاہیے. تو ہم نے اس پورے کورس میں یہ سیکھا کہ آپ اس باڈی لینگویج کو سیکھ کر نہ تو صرف یہ کہ اپنی گفتگو کو, اپنی کمیونیکیشن کو کتنا دلچسپ بنا سکتے ہیں, ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آپ لوگوں کے باڈی لینگویج کے پیٹرنز کس طرح پک کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف.